کیا آپ امیر ہونا چاہتے ہیں؟ اپنی زندگی کو کامیابیوں اور خوشیوں سے بھرنا چاہتے ہیں؟ یا آپ اپنی کلاس میں ٹاپ کرنا چاہتے ہیں؟ تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اس دنیا میں ہر انسان امیر ہونا چاہتا ہے۔ ہر انسان کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ دولت کمانا چاہتا ہے، لیکن یہ پیسہ کیسے کمایا جائے؟ کیا کوئی ایسا فارمولہ ہے جس پر عمل کر کے انسان پرآسائش زندگی گزار سکے؟ ایک ایسی زندگی جس میں سکون ہو، خوشیاں ہوں، کامیابیاں ہوں، ایسی زندگی جس میں آپ جو چاہیں حاصل کر سکیں؟ تو جی ہاں، ایسا بالکل ممکن ہے۔ آپ چاہے ان پڑھ ہیں یا پڑھے لکھے، غریب ہیں تو امیر ہو سکتے ہیں، اور اگر پہلے سے امیر ہیں تو امیر ترین ہو سکتے ہیں۔ بس آپ کو صرف اس فارمولے پر پوری ایمانداری اور پورے یقین سے عمل کرنا ہے۔ امریکہ کے عظیم رائٹر نپولین ہل، جس کو فادر آف سکسیس فلسفی بھی کہا جاتا ہے، اس نے کامیابی کے اس فارمولے کو تلاش کرنے کے لیے 30 سال دنیا کے کامیاب ترین لوگوں کی زندگیوں پر ریسرچ کی کہ وہ کون سے ایسے عوامل اور ایسے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے کچھ لوگ بہت زیادہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور باقی لوگ ناکام۔ 30 سال کی ریسرچ کے بعد نپولین ہل نے ایک سکسیس فلسفی ڈیولپ کی کہ کیسے زندگی میں کامیاب ہوا جا سکتا ہے۔ اس فلسفی کا نام ہے تھنک اینڈ گرو رچ۔ تو آج کی اس ویڈیو میں دنیا کی بہترین سیلف ہیلپ یا سکسیس بک تھنک اینڈ گرو رچ کو سمرائز کرنے جا رہا ہوں۔ تھنک اینڈ گرو رچ ہر دور میں دنیا کی 5 بہترین سیلف ہیلپ بک میں شامل رہی ہے۔ سیلف ہیلپ ٹاپک پر میں نے سینکڑوں بکس ریڈ کی ہیں۔ یہ بک نہ صرف نیو یارک ٹائمز، انکارپوریشن، سکسیس میگزین، گڈ ریڈز اور ایمیزون کی آل ٹائم ٹاپ 5 بیسٹ ریکمنڈیشن میں شامل ہے، بلکہ یہ میری سب سے بیسٹ سیلف ہیلپ بک ہے۔ تھنک اینڈ گرو رچ بغیر کسی کوسچن کے سب سے بیسٹ اور دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی پرسنل ڈیولپمنٹ اور سکسیس کے ٹاپک کے اوپر لکھی جانے والی بک ہے۔ نپولین ہل نے اس بک میں 20ویں صدی کے عظیم مائنڈز اور کامیاب ترین لوگوں کے تجربات، نالج اور رازوں کو شیئر کیا ہے کہ کامیابی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، جن میں جان ڈی راک فیلر، جو گریٹ بزنس مین اور اس وقت کی دنیا کا سب سے امیر ترین شخص تھا، اینڈریو کارنیگی، اسٹیل ٹائکون اور دوسرا امیر ترین شخص، ہنری فورڈ، دی اونر آف دی فورڈ آٹو موبائل کمپنی، تھامس ایڈیسن، لائٹ بلب کا موجد اور دنیا کا عظیم ترین انوینٹر جس نے 2000 سے زائد اہم ایجادات کی، اور ان کے علاوہ دیگر 500 مزید گریٹ مائنڈز اور کامیاب ترین لوگوں کے تجربات، انٹرویوز اور فلسفی شامل ہیں۔ نپولین ہل نے تقریباً 30 سال ان کامیاب لوگوں کی زندگی کو کلوزلی اسٹڈی کیا اور ان کے انٹرویوز کیے کہ وہ کیسے کامیاب ہوئے۔ آپ کا تعلق چاہے کسی بھی روزگار سے ہو، اس کتاب کے مطالعے کے بعد آپ میں مثبت تبدیلی رونما ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ آپ اس کتاب کو کم از کم 2 سے 3 بار ضرور پڑھیں۔ میں اس ویڈیو کو اس طرح سے سمرائز کروں گا کہ پوری بک کا نچوڑ آپ کے سامنے آ جائے اور بغیر بک کے ریڈ کیے بھی آپ اس کے نالج سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ کامیابی کے لیے پہلا اصول جو نپولین ہل اپنی اس بک میں بیان کرتا ہے وہ ہے خواہش، یور ڈیزائر، اے برننگ ڈیزائر۔ کسی بھی کامیابی کے پیچھے جو سب سے پہلا اصول کار فرما ہوتا ہے وہ کسی کام یا مقصد کو کرنے کی شدید خواہش ہے۔ کوئی بھی شخص اپنی زندگی میں کسی بھی مقصد میں اس وقت تک کامیاب ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کے اندر اس کام کو کرنے اور انجام تک پہنچانے کی شدید خواہش موجود نہ ہو۔ کوئی بھی کامیابی بغیر دلی خواہش کے ممکن نہیں۔ آپ کسی کاروبار یا نوکری میں کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ اس کو پورے دل اور شدید خواہش کے ساتھ نہ کر رہے ہیں۔ تو اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کچھ سٹیپ ہیں جن کے اوپر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ فرسٹ سٹیپ یہ ہے کہ آپ جتنے پیسے کمانا چاہتے ہیں ان کی معین تعداد اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ محض یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ میں بہت پیسہ چاہتا ہوں۔ جو بھی رقم درکار ہے وہ طے کریں اور اس مقررہ رقم کو ذہن نشین کر لیں، چاہے رقم کروڑوں میں ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ یہ ٹھیک طے کر لیں کہ جس رقم کی خواہش ہے اس کے بدلے میں کیا دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یعنی آپ کسی کاروبار کے ذریعے یہ رقم حاصل کریں گے یا ذاتی خدمات کے ذریعے، یا جو بھی صورت ہو یہ فیصلہ کرنا بہت ضروری ہے کہ کتنی رقم کی خواہش ہے اور وہ کس کام کے عوض حاصل ہو سکتی ہے۔
تیسرا سٹیپ ہے کہ جس رقم کی خواہش ہے اس کو حاصل کرنے کی حتمی تاریخ طے کر لیں، اسپیسیفک ڈیٹ۔ اور چوتھا سٹیپ ہے کہ اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے ایک سالڈ پلان تشکیل دیں، اور چاہے آپ تیار ہوں یا نہ ہوں اس پر عمل کا جلد از جلد آغاز کریں۔ منصوبہ سوچ سمجھ کر تشکیل دیں، اس میں جلد بازی کا مظاہرہ ہرگز نہ دیں۔ پانچواں سٹیپ ہے کہ اب آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو کتنی رقم کب تک اور کس کام کے ذریعے چاہیے۔ اب آپ ایک واضح بیان تحریر کریں اور اس رقم کے بدلے میں جو پلان آپ نے سوچ رکھا ہے اسے بھی واضح طور پر تحریر کر لیں۔ اپنی اس تحریر کو 2 مرتبہ رات سونے سے پہلے اور صبح بیدار ہونے کے بعد بلند آواز سے پڑھیں۔ اسے پڑھتے ہوئے دیکھیں، محسوس اور یقین کریں کہ پیسہ ابھی سے آپ کی ملکیت ہے۔ یہ بہت اہم ہے، تمام اقدامات پر آپ منو عمل کریں۔ مثال کے طور پر آپ 31 دسمبر 2021 تک 10 ملین روپے حاصل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور یہ کہ آپ کا ارادہ ہے کہ آپ اس کے عوض ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کریں گے، اور آپ کے مقصد کا بیان کچھ اس طرح ہونا چاہیے کہ 31 دسمبر 2021 تک میرے پاس 10 ملین روپے ہوں گے جو اس عرصے کے دوران ریئل اسٹیٹ کی خرید و فروخت کے منافع کی صورت میں میرے پاس جمع ہوں گے۔ اس رقم کے عوض میں اپنی پوری محنت اور قابلیت کے ساتھ لوگوں کو ریئل اسٹیٹ کی خدمات فراہم کروں گا۔ اس کاروبار کے لیے میں اس کی مکمل معلومات حاصل کروں گا، اور اس کے لیے مجھے اگر کوئی کورس بھی کرنا پڑا تو میں کروں گا۔ ایک مکمل اور جامع منصوبہ بندی کی بدولت مجھے یقین ہے کہ یہ رقم مجھے حاصل ہو کر رہے گی۔ میرا یقین اس قدر قوی ہے کہ یہ رقم میں اپنے قبضے میں دیکھ رہا ہوں اور اسے اپنے ہاتھوں سے چھو سکتا ہوں۔ اس تحریر کو کسی ایسی جگہ رکھیں جہاں آپ کی نظریں اس پر پڑتی رہیں، اس طرح آپ اس کو بار بار پڑھ سکیں گے اور یہ آپ کو ازبر ہو جائے گی اور آپ کے تحت شعور میں سما جائے گی۔ شروع میں یہ سب کرنا آپ کو مشکل، مبہم، غیر عملی اور ناممکن لگے گا۔ اپنی منفی سوچ کی وجہ سے آپ کو اس پر شک و شبہ بھی ہوگا، مگر جیسے جیسے آپ ان ہدایات پر عمل کریں گے یہ آپ کے لیے نہ صرف آسان ہو جائے گا بلکہ آپ کا یقین بھی پختہ ہوتا جائے گا اور ممکنات کی دنیا آپ پر کھل جائے گی۔ پھر آپ کو اس کے ثمرات سمیٹنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ کامیابی کا دوسرا سب سے اہم فلسفہ جو اس بک میں بیان کیا ہے وہ ہے مائنڈ پاور کو کنٹرول اور استعمال کرنے کا۔ نیپولین ہل اس بک میں کہتا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ دولت کمانی ہو یا آپ کا کوئی بھی گول ہو اور آپ نے کسی بھی فیلڈ میں کامیابی حاصل کرنی ہو تو سب سے پہلے آپ کو اپنے سب کانشیس مائنڈ پر کنٹرول حاصل کرنا ہوگا۔ اس کے لیے پہلے انسانی دماغ کو سمجھنا ہوگا۔ ہم سب میں 2 طرح کے دماغ پائے جاتے ہیں، ایک کانشیس اور دوسرا سب کانشیس، لیکن سب کانشیس مائنڈ پاور اور فنکشنالٹی کے لحاظ سے کانشیس مائنڈ سے بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ طاقت اور سائز کے لحاظ سے ان کا کوئی کمپیریزن نہیں بنتا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک مائکرو ویو اوون کے سائز کو ملکی ویو کے سائز سے کمپیئر کرنا۔ سب کانشیس مائنڈ کانشیس مائنڈ سے ملین آف ٹائمز زیادہ پاورفل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زندگی کے بڑے اور اہم گولز کو اچیو کرنے کے لیے اپنے سب کانشیس مائنڈ کو اپنے گول سے الائن اور ری پروگرام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ہم کس طرح سے اپنے سب کانشیس مائنڈ کو کنٹرول اور گولز کے مطابق ری پروگرام کر سکتے ہیں؟ اگرچہ یہ آسان نہیں لیکن یہ کمپلیٹلی پاسبل ہے کہ ہم اپنے کانشیس اور سب کانشیس مائنڈ کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور اسی کے بارے میں ایکچولی یہ بک ہے کہ ہاؤ ٹو ڈو اٹ۔ تو آئیے سب سے پہلے سب کانشیس مائنڈ کی بیسکس کو سمجھتے ہیں، پھر ہم ان اصولوں اور ٹولز کو سمجھیں گے جن کے ذریعے ہم اسے بڑی کامیابی کے لیے پروگرام کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگرچہ سب کانشیس مائنڈ سے ایکسٹریملی پاورفل ہے لیکن اسے کانشیس مائنڈ ہی کنٹرول کرتا ہے۔ ہمارا کانشیس مائنڈ ہمارے سب کانشیس مائنڈ کا کنٹرولر اور ماسٹر ہے، یا یوں کہہ لیں کہ سب کانشیس مائنڈ ایک باغ ہے اور کانشیس مائنڈ ایک مالی۔ کانشیس مائنڈ خیالات اور آئیڈیاز کا بیج بوتا ہے اور سب کانشیس مائنڈ ان آئیڈیاز کے بیجوں پر کام کر کے پھل دیتا ہے۔ دوسری اہم چیز سمجھنے والی یہ ہے کہ ہمارا سب کانشیس مائنڈ ہر وقت اور ہر حالت میں کام کرتا رہتا ہے، اور زیادہ تر لوگوں میں یہ ہمیشہ ان کے خلاف کام کر رہا ہوتا ہے۔ اب آپ پریشان ہو گئے ہوں گے کہ ہمارا ہی دماغ آخر ہمارے ہی خلاف کیوں کام کرے گا؟ تو اس کی وجہ آپ کے تھاٹس اور ایموشنز ہیں جو ہر وقت ہر لمحہ آپ کے ذہن اور دماغ پر چھائے رہتے ہیں۔ اگر یہ خیالات اور ایموشنز نیگیٹو ہیں اور ان میں غربت، خوف اور ناکامی کے عناصر غالب ہیں تو آپ کا سب کانشیس مائنڈ ان خیالات کو آپ کے لیے حقیقت بنانے میں بزی ہے، اور اس طرح یہ ہر وقت آپ کے خلاف کام کر رہا ہوتا ہے۔
दूसरी तरफ अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सक्सेस, पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस जैसे डिजाइन थॉट्स से फीड करेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इन पॉजिटिव थॉट्स और फीलिंग्स को आपके लिए हकीकत बनाने के लिए काम करना शुरू कर देता है। अब चैलेंज ये है कि अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवली डिजाइन, पॉजिटिव थॉट्स और इमोशन से फीड नहीं करेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी गफलत, सुस्ती और लापरवाही के नतीजे में जो थॉट्स रिसीव करेगा वो ऑटोमेटिकली उन पर काम करना शुरू कर देता है, जो अनफॉर्चुनेटली हमेशा नेगेटिव ख्यालात होते हैं। उसकी वजह यह है कि हम एक ऐसे मुआशरे और ऐसे दौर में जी रहे हैं जिसमें हर तरफ नेगेटिविटी छाई हुई है और हम गैर इरादी तौर पर अपने जहन को मायूसी, नाकामी, खौफ, स्ट्रेस, हसद, बुग़्ज़ और नफरत जैसे नेगेटिव ख्यालात से भर रहे होते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड की एक खसूसियत यह भी है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव में फर्क नहीं करता, ना ये ₹1 या 1 मिलियन में ही फर्क करता है। बस जो ख्यालात हम सोचते हैं और जो इमोशंस हम फील करते हैं ये उनको एक रियलिटी बनाने में लग जाता है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव। अब जबकि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को बेहतर तौर पर समझ गए हैं कि ये कैसे काम करता है और हम इसको किस तरह से अपनी कामयाबी और गोल्स को अचीव करने के लिए प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने मकसद और अपने मिशन को एक बर्निंग डिजायर बनाकर अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को कंट्रोल कर सकते हैं और इसको अपनी फेवर में इस्तेमाल करके किसी भी फील्ड में हम गैर मामूली कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए 5 ऐसी कीज हैं जिनको समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले हमारा एक डेफिनेट पर्पस होना चाहिए, एक क्लियर क्रिस्टल पर्पस कि हम जिंदगी में क्या करना चाहते हैं और कब करना चाहते हैं। जितना ज्यादा क्लियर पर्पस होगा सबकॉन्शियस माइंड के लिए इसको अचीव करना इतना ही आसान होगा, क्योंकि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को उसी वक्त प्रोग्राम कर सकते हैं जब हमारा मकसद बिल्कुल वाज़ेह होगा। अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक वाज़ेह और साफ मकसद, एक टारगेट, एक डेस्टिनेशन नहीं देंगे, हम इसकी सही पावर को यूज नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़े और पावरफुल शिप की मानिंद होगा जिसमें एडवांस सिस्टम और टेक्नोलॉजी तो हो लेकिन उसके सामने कोई डेस्टिनेशन ना हो, कोई मंजिल ना हो जहां इसने जाना। तो इस एडवांस सिस्टम और टेक्नोलॉजी का कोई फायदा नहीं। एक क्लियर डेस्टिनेशन के बगैर ये शिप कभी कोई मंजिल नहीं पा सकता। बहुत सारे लोगों में ख्वाहिश होती है अमीर होने की, अपना वजन कम करने की, टॉप करने की, अपना बिजनेस बिल्ड करने की या कुछ बड़ा बनने की, और इनके अंदर पोटेंशियल और सलाहियत भी होती है कि वो ऐसा कर लें, लेकिन वो कभी अपनी इस ख्वाहिश को अपनी बर्निंग डिजायर नहीं बना पाते, कभी इस ख्वाहिश को अपनी जिंदगी का मकसद नहीं बना पाते, वो कभी अपनी मंजिल का तयन नहीं कर पाते। यही वजह है कि वो कामयाब नहीं होते, वो कभी अपनी मंजिल को नहीं पा सकते। अमीर होना है तो आपके सामने एक स्पेसिफिक, एक क्लियर फिगर होनी चाहिए कि आपने एग्जैक्टली कितने डॉलर्स कमाने हैं और कितने अरसे में कमाने हैं, या अगर आपने अपना वेट लूज करना है तो कितने केजी लूज करना और कितने वक्त में करना है। सिर्फ इसी तरीके से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को अपनी फेवर में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे अपने गोल्स के मुताबिक प्रोग्राम कर सकते हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने की सेकंड की है ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन दरअसल पर्पसफुली डिजाइन कमांड्स या स्टेटमेंट्स हैं जो कॉन्शियसली आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को देते हैं, जिनको अफर्मेशंस भी कहा जाता है। एक दफा आप ये तय कर लेते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं तो अपने सबकॉन्शियस माइंड में इसे एक स्टेटमेंट या कमांड की तरह बार बार रिपीट करते रहें जब तक आप अपने मकसद को नहीं पा लेते। आप इसे रिपीट करते रहते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को इससे फीड करते रहते हैं, जिससे आपका सबकॉन्शियस माइंड इसको एक हकीकत बनाने के लिए एक्टिव हो जाता है। अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को कंट्रोल करने की तीसरी की है द पावर ऑफ इमोशंस। हम इमोशंस के जरिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को डिक्टेट कर सकते हैं। दरअसल इमोशंस के बगैर या यकीन वाली फीलिंग्स के बगैर हमारी कमांड्स या अफर्मेशंस को हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट नहीं करता। हम जो थॉट्स या जो कमांड्स अपने सबकॉन्शियस माइंड को सेंड कर रहे होते हैं इनमें पूरा यकीन हो, एक अकम्पलिशमेंट, एक अचीवमेंट की फीलिंग्स हो कि हमने हकीकत में अपना टारगेट अचीव कर लिया है, तभी जाकर हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है और इन इमोशंस और कमांड्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए काम में लग जाता है। इमोशनलेस कमांड्स को सबकॉन्शियस माइंड रिस्पॉन्ड नहीं करता, ना ही ये लॉजिक और रीजन को समझता है और ना किसी और लैंग्वेज को, बल्कि ये सिर्फ इमोशंस और फीलिंग्स की लैंग्वेज को रिस्पॉन्ड करता है।
اور ان کے مطابق کام کرتا ہے۔ آپ کے خیالات اگر پازیٹیو یا نیگیٹو ایموشن سے مکس ہیں تو سب کانشیس مائنڈ ان کو رسپونڈ کرے گا۔ اب آپ کی جاب یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ پازیٹیو خیالات اور پازیٹیو ایموشن سے اپنے سب کانشیس مائنڈ کو فیڈ کریں اور اسے نیگیٹو خیالات اور ایموشن سے بچائیں، تو صرف اسی صورت میں آپ اپنے سب کانشیس مائنڈ کی پاور کو انلاک کر سکتے ہیں اور اسے اپنی فیور میں استعمال کر کے اپنے ٹارگٹ، اپنے گولز کو اچیو کر سکتے ہیں۔ سب کانشیس مائنڈ کی پروگرامنگ کی فورتھ کی ہے ویژولائزیشن، آپ کا تصور، یعنی آپ یہ ویژولائز کریں کہ آپ نے حقیقت میں وہ کامیابی، وہ ٹارگٹ حاصل کر لیا ہے۔ اپنے تصور میں خود کو وہ دیکھیں جو آپ بننا چاہتے ہیں، اپنی کامیابی کو محسوس کریں، اپنے تصور میں خود کو اس مقام پر پائیں جہاں آپ پہنچنا چاہتے ہیں۔ ویژولائزیشن یہ ہے کہ آپ پورے یقین کے ساتھ یہ محسوس کریں اور ایسے ایکٹ کریں جیسے آپ کو کامیابی حاصل کرنے کی بات کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ کا اگر یہ گول ہے کہ آپ نیکسٹ ایئر 31 دسمبر تک $1 ملین کمانا چاہتے ہیں، تو آپ یہ ویژولائز کریں کہ آپ نے آلریڈی 31 دسمبر تک $1 ملین کما لیے۔ یہ نہ سوچیں کہ یہ میری خواہش ہے، بلکہ یہ پورے یقین کے ساتھ یہ بلیو کریں کہ آپ اس پرٹیکولر ڈیٹ کو ملینئر بن گئے۔ اس پوائنٹ کو آپ سمجھیں، اسے بار بار سنیں، اس کو ایز اٹ از اپلائی کریں، تو آپ کا سب کانشیس مائنڈ ایکٹیو ہو جائے گا۔ اور پروگرامنگ کی ففتھ کی ہے پرزسٹنس اینڈ ریپیٹیشن۔ جی، پرزسٹنس اینڈ ریپیٹیشن۔ نیپولین ہل کے نزدیک سب کانشیس مائنڈ کو کنٹرول اور پروگرامنگ کرنے کی پرائس ہے ایور لاسٹنگ پرزسٹنس اینڈ تھاٹس مکس ود ایموشنز اینڈ مکس ود فیتھ۔ یس، پورے یقین، پوری کمٹمنٹ اور پرزسٹنس کے ساتھ آپ کی برننگ ڈیزائر کی اینڈ لیس ریپیٹیشن، یہی فائنل کی ہے سکسیس کی۔ چاہے حالات کچھ بھی ہوں، دنیا کچھ بھی کہے، repeat this again and again and again and again to your subconscious mind۔ جتنا زیادہ آپ اپنے مقصد اور گول کے بارے میں سوچیں گے اور جتنی زیادہ پازیٹیو فیلنگز آپ اس میں ایڈ کریں گے، اتنے ہی زیادہ آپ کے وہ تھاٹس اور فیلنگز مزید ایسے خیالات اور پازیٹیو ایموشنز کو اٹریکٹ کریں گے، یہاں تک کہ آپ کا سب کانشیس مائنڈ ان پازیٹیو تھاٹس اور ایموشن سے چارج ہو جائے گا اور ان کے مطابق کام کرنا شروع کر دے گا۔ مین تھیم اس بک میں یہی ہے۔ بظاہر شروع میں شاید آپ کو یہ باتیں بڑی عجیب اور مزہ کا خیز لگیں، لیکن یہ ایک ایسا فارمولہ ہے جس سے نے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ دراصل یہ فارمولہ ایک عام انسان میں اتنا اعتماد بھر دیتا ہے اور اسے ایک کام پر اس قدر فوکس کر دیتا ہے کہ کامیابی یقینی ہو جاتی ہے۔ ہم کانسٹنٹلی پورے یقین کے ساتھ کسی ایک کام پر فوکس کریں، اس کو اپنی برننگ ڈیزائر بنا لیں اور ہر وقت اس کے بارے میں سوچیں، تو وہ کام ہو کر رہتا ہے۔ تو آپ بھی اس فارمولہ پر عمل کریں اور اپنی زندگیوں کو بدل دیں۔